یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جب یہ سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا اور اس کے بعد اب مذاکرات ہوں گے تو کیا آپ کو انڈین چینلز کے اوپر بحال کر دیا جائے گا؟ یہ اس کا نقطہ ہوگا؟ آپ نے زبردست بات کی. یہ ایسا نہ ہونا کہ مذاکرات میں گورنمنٹ آپ کو ہی بھول جائے. نہیں میں اس پہ جو ہے نا وہ ایک کنکریٹ آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں. میں ایسا کر چکا ہوں کہ کوئی بات بھی ایک جگہ سے ہوئی میں بتاتا ہوں آپ کو. میں پہلے ذرا جنرل کرنل صاحب نے مس پرسیپشن کی بات کی تھی. میں جو ہندوستان کے جو 5 وہم تھے نا ان کا ذکر کرتا ہوں اور ان کے غرور 5 جو تھے اس کا ذکر کرتا ہوں جن کو وہم ان کے ہم نے نکال دیے, غرور ان کے خاک میں ملا دیے. وہ نریندر مودی اور ہندوستان جو کہ 2 دن پہلے تک جو ہے نا وہ 7ویں آسمان پر بیٹھا تھا, وہ اللہ کا شکر ہے صرف یہ 10-12 گھنٹے کی جو ہماری جو کیمپین ہوئی ہے اس کے نتیجے میں نا وہ 7ویں آسمان کے ساتھ ساتھ لاہور کے سمندر میں بھی بیٹھا تھا. بلکہ لاہور تو تھا ہی نہیں جی. نہیں وہ کہتے ہیں لاہور کے بندرگاہ پہ ہم نے اپنا INS وکرانت نظر انداز کر دیا. وہ تو ہر رات نا پاکستان پورے کو ختم کر کے سوتے تھے اپنا, اس کے بعد اگلے دن پاکستان جو پھر زندہ سلامت ہو جاتا تھا. تو وہ ان کو صرف زمین پہ نہیں اتارا, ہم نے ان کو جو ہے نا وہ زمین کے اندر گاڑ دیا نریندر مودی اور پورے ہندوستان کو. ان کو پہلا وہم تھا جی کہ ہم جو ہے نا ہماری ایئر پاور جو ہے نا وہ بڑی طاقتور ہے کیونکہ ہمارے پاس رافیل ہے. ہم نے پہلے ہی گھنٹے میں جو ہے نا ان کے رافیل کو ڈاؤن کر کے ان کا یہ وہم بھی نکال دیا. بالکل. اس کے بعد ان کو وہم پیدا ہوا جناب جی کہ ہمارے پاس تو کہ اسرائیلی ڈرونز ہیں, تو اسرائیلی ڈرون تو ہے بڑے, ان کی تو بڑی جناب اپنا سوفسٹیکیٹڈ ہیں, یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے, تو جناب ہم جو ہے نا پاکستان کے اوپر ڈرون وار شروع کرتے ہیں. پاکستان نے جناب وہ 80-90 ڈرون جو ہے نا وہ یوٹیلائز کر کے ان کا یہ وہم بھی نکال دیا. اچھا اس کے بعد ان کو ایک اور بہت بڑا ایک وہم تھا جناب جی کہ ہمارا جو S-400 جو ڈیفنس سسٹم ہے نا وہ تو جناب آئرن ڈوم سے بھی زیادہ اور ہم ایسے ہی محفوظ ہیں جیسے کہ امریکہ اور رشیا محفوظ ہے, لہذا پاکستان تو اس پہ تمہارا کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ پاکستان کے ایک JF-17 تھنڈر نے جو ہے وہ ان کا ایک وہ جو ڈیفنس سسٹم میزائل کا پورا جو ہے S-400 اس کو ڈسٹروائے کر دیا. یہ وہم بھی ان کا جو ہے نکل گیا. اچھا اس کے بعد ایک اور ان کو بڑا وہم تھا, ہندوستان کو بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ جناب ہماری IT انڈسٹری جو ہے نا وہ ہم سب سے آگے, ہم پاکستان سے تو خیر کہیں وہ شمار ہی نہیں کرتے, تو کہتے دنیا میں ہم آگے, کیونکہ جتنے بھی ٹیک جائنٹ ہیں دنیا میں ان کے جو CEOs ہیں وہ ہندوستانی ہوتے ہیں, لہٰذا ہمارا ان میں تو کسی کا مقابلہ نہیں. اور پاکستان نے جو ہے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو ہے نا ان کی کیا کہتے ہیں سائبر وار ان کو ایسی امپوز کی ہے کہ جناب کہ 2500 ان کی ویب سائٹ, ان میں اسٹریٹجک ویب سائٹ شامل ہیں, وہ ساری ہیک کر کے ان کے کنٹرول لیے. الیکٹریسٹی کا کنٹرول پاکستان نے اپنے آپ لیا, اور جہاں تک کہ ان کی انتہائی جو اسٹریٹجک اپنا جو ان کی جو آپریشنل جو ویب سائٹ تھی ان کا بھی پاکستان کے اوپر کافی دیر تک پاکستان کا کنٹرول رہا. یہ والا وہم بھی ان کا نکال دیا. اور ان کے پاس ایک اور بڑا وہم تھا جناب کہ سفارتکاری جو ہے نا ہماری بہت زبردست ہے, دنیا صرف ہماری بات سنتی ہے. بلکہ اگر آپ نریندر مودی کی جو لاسٹ کیمپین ہوئی الیکشن کی اس میں اگر ان کی گفتگو سنیں تو جب بھی ان کو پاکستان کے والے سے سوال کرتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں پاکستان تمہاری ترجیح نہیں, ہم تو یہ ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ریلیونٹ کر دیا, ہم اس پہ جاتے ہی نہیں. بٹ آپ دیکھیں کہ پچھلے 15 دن سے جس دن سے یہ پہلگام والا فالس فلیگ ہوا اور پاکستان پہ انہوں نے الزام لگایا ہے, مجھے یہاں پر بیٹھے ان کے میڈیا میں ایسے لبرل جو کہ پرو پیس کہلاتے ہیں, مجھے ان کی چیخیں سنائی دیتی رہی صبح شام کہ جناب دنیا ہماری بات ہی نہیں مان رہی. وہ لوگ اپنی نریندر مودی کی سفارتکاری کو کوشچن کر رہے تھے, بلکہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں میں نے ان کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہمیں لیکچر دینے والے نہیں چاہیے. تو وہ جو فرسٹریشن ان کی سفارتکاری میں تھی وہ بھی یہاں پر ہوئی, اور وہ ان کی اس وقت جو ہے جو پاکستان نے کیا دنیا پاکستان پہ بلیو کر رہی ہے. دنیا پاکستان کو ایک جو ہے نا ایک ڈیفینڈ کرنے والے, اپنا جو آئینی جو قانونی جو ہمارا ڈیفنس ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے والے ملک کے طور پہ یاد رکھی جا رہی ہے, بلکہ ان کو لوگ جو ہے نا اگریسر اور جارے کہہ رہے ہیں. تو یہ 5 وہم جو ہیں پاکستان نے صرف 12 گھنٹے میں ہندوستان کے نکال دیے. اور اس کے بعد یہ جو سیز فائر تو خیر الٹیمیٹلی ہونی تھی کسی جگہ پہ جا کے, لیکن یہ جو آگے سلسلہ شروع ہوا ہے, آپ کو یاد ہے پچھلے جب سے یہ اڑی کا اٹیک ہوا اس کے بعد سے ہندوستان جو ہے کہہ رہا تھا ہم نے ٹیبل پہ نہیں آنا, ہم نے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی, ہم نے کسی موضوع پہ بات نہیں کرنی. تو یہ جو والا واقعہ ہوا ہے ابھی, یہ جو ہوا ہے ابھی جو اپنا میڈیشن والا معاملہ ہوا ہے ابھی, یہ 12 کو ایک پہلی میٹنگ ہوگی, اس کے بعد یقیناً پولیٹیکل ڈائلاگ بھی ہوں گے. تو ایک بات جو ہے نا وہ آگے بڑھا ہے, ہندوستان بالکل اپنی پوزیشن سے نا کوسوں دور چلا گیا, وہ پہلے جہاں پر تھا وہ اس سے کہیں دور چلا گیا. دوسری بات جو فواد صاحب نے کہی, تو مجھے جو ابھی امید ہے کہ اس پورے واقعے میں جب یہ پورا نیگوشیٹ ہوگا تو کچھ دنوں کے بعد, 1 ہفتے 1.5 کے بعد جو ہے نا یہ
جو پابندیاں ہیں میرا خیال ہے وہ بھی دور ہو جائیں گی اور ہم لوگ دوبارہ جو ہے وہ ادھر جائیں گے, کیونکہ یہ ذرا زندگی نارملائز ہوگی تو ہی دونوں ملکوں کی سروائیول ہے. جو سچویشن ابھی بنتی ہوئی نظر آئی ہے, سیز فائر کا اعلان کر دیا گیا. ہمارے گیسٹ بھی اس بات پر ایمفسائز کر رہے ہیں کہ اب جو معاملہ ہوگا, نیگوسیشن ہوگی, جو ٹیبل ٹاک ہوگی, اس کے کچھ پوائنٹس ہوں گے جس میں ٹیررزم کے اوپر بات ہوگی, جس میں کشمیر ایشو پر بات ہوگی. یہ تمام تر معاملات کو کس طرح سے لے کے چلا جائے گا, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی. پاکستان نے جن دوست ممالک نے مسلسل پچھلی 48 گھنٹوں میں پاکستان سے رابطہ کیا, چاہے اس میں سعودی عربیہ کا بڑا کلیدی کردار ہے اس میں. کل سعودی عرب کے جو وزیر مملکت برائے خارجہ آئے تھے عادل الجبیر, وہ 2015 سے 2018 تک امریکہ میں سعودی عرب کے ایمبیسڈر بھی رہے. اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر کنگ اور کراؤن پرنس کے بعد امبیسڈر آف سعودی عربیہ ان یونائٹڈ اسٹیٹس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو ظاہر انہوں نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا اور ان کا یہ آنا بڑا اہم تھا. اور اس کے علاوہ ترکی کا بڑا رول تھا. امریکہ ظاہر ہمارا ایک الائی رہا ہے. تو ہم نے تمام ممالک کو ایک ہی بات کی ہے. مجھے پیچھے آواز آ رہی ہے, اگر آپ کے پروڈیوسر یا کسی کو کہیں اگر آپ ٹھیک کر دیں اس کو. تو ہمیں جتنے بھی ممالک نے پاکستان سے بات کی تو ہم نے ایک ہی بات کہی کہ اس واقعے کی ابتدا کے ٹائم جو بھارت نے اقدامات کیے, سب سے پہلے جو ہے سندھ طاس معاہدہ اس کو بحال کرنا ہے. ہمارے آبی تنصیبات کو جو نشانہ بنایا گیا اس حوالے سے چیزیں حدود و قیود طے کی جائیں کہ آئندہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی جائے گی. کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا ایک واضح سٹانس تھا کہ انہوں نے جو متعلقہ آرٹیکل ختم کر چین کے اندر کشمیر میں اپنی اجارہ داری قائم کی, اس کو جو ہے انڈو کیا جائے. وہ ایکشن جو 2019 میں نریندر مودی نے کیا. تو اس طریقے سے ہمارے بلوچستان کے اندر ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ایویڈنس موجود ہیں. کلبھوشن یادیو کی صورت میں ہمارے پاس فزیکل ایویڈنس بھی تھے, اور کہ کس طریقے سے بلوچستان میں انسرجنسیز, اور ابھی آپ کا جعفر ایکسپریس, یہ ساری چیزیں ظاہر ہے میز پر جب ہم بیٹھیں گے اور ونس فار آل یہ چیزیں سیٹل ہوں گی, تبھی خطے میں دوبارہ اس طرح کی صورتحال سے ہم اوائڈ بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ اس طرح کی صورتحال ریز نہیں ہوگی. اگر یہ 3-4 ایشوز جو کور ایشوز ہیں, جن میں سندھ طاس معاہدہ ہے جس کے اندر کشمیر کے حوالے سے جو کہ نریندر مودی نے بدماشی کی تھی 3-4 سال قبل, اس کے علاوہ دہشت گردی کے حوالے سے اسٹیٹ فنڈڈ ٹیررزم جو بھارت کر رہا ہے بلوچستان میں, یہ چیزیں جب تک انڈو نہیں ہوں گی اور اس حوالے سے بھارت یقین دہانی نہیں کرائے گا تو خطے میں دائمی امن کا جو خواب ہے, جب وہ امریکہ لے کر آ رہا ہے اور باقی اس خطے کے جو ہمارے برادر ممالک ہیں, وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. تبھی یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا اگر آپ جو ہے ہمارے جو کور بیسک ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کریں گے, اور پاکستان کے جینوئن ایشوز ہیں اور اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا دنیا کو. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو صرف وہ نہ دیکھیں کہ وہ فائر کر رہا تھا, وہ فائر کیا اس اوپر اٹیک کر پا رہا تھا, نہیں کر پا رہا تھا. آپ اس کا جذبہ دیکھیں کہ وہ ایک بندہ, ایک عام سا آدمی جس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, یعنی وہ کوئی گارڈ بھی نہیں ہے کسی ویئر ہاؤس کا یا کسی جگہ کا. ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی سیکورٹی ویڈیو بھی تھی, بغیر فائرنگ کر رہے تھے ساتھ ڈرون کے اوپر. ایک اور ویڈیو تھی, وہ پہلے اس نے فائرنگ شروع کی ہے, رینجرز کا جوان دیکھ رہا تھا, پھر رینجرز کے جوان کو لگا کہ یہ کوئی جو ہے وہ اچھا کام ہو رہا ہے, تو وہ بھی اپنی G3 لے کے آ گیا. سر مجھے اس میں سب سے, آج دلی میں جی پاکستانی ڈرونز پھر رہے تھے اور انہوں نے سیولینز پہ کوئی فائر نہیں کیا, لیکن ان کی آواز سے ہی لوگ چھپتے پھر رہے تھے, ڈرون کی آواز سے. اور یہاں جہاں گرتا تھا ڈرون لوگ پہنچ جاتے تھے, جیسے آپ نے ذکر کیا. وہ ایک تصویر بھی آپ نے دیکھی ہوگی, ایک ایسے دو اس میں نا یہ سارے اس کے اندر کچھ نا ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو برسوں تک آپ کو جو ہے نا وہ گوز بمپس کرتی رہے. آپ نے وہ منظر دیکھا ہے کہ پاکستان جس وقت راکٹ فائر کر رہا ہے, یہ جو اللہ اکبر کا جب نعرہ لگایا, یہ جو F1 ہے, وہ لوگ بیٹھے ہوئے, لوگ بیٹھے ہوئے جس طرح ٹیپ بال کی کرکٹ نہیں دیکھ رہے, ایسے اکڑوں کر کے, اور ایک کتا چھوٹا سا بھاگتا ہے وہاں سے, اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ مٹی بڑی آ گئی. اور اس کے علاوہ ایک آپ نے اور دیکھا ہوگا, ایک ڈرون گرا ہے, ایک استاد سگریٹ پی رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے, انجن خراب نہیں ہو جاتا گاڑی کا, تو استاد کہتا ہے کہ وہ پسٹن بہ گئے.